اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون یا حسرة علی العباد ما یاتہم من رسول الا كانوا بہ یستہزئون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، جیسا کہ کل جہاں ہم نے گفتگو ختم کی تھی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں، میں نے عرض کیا تھا کہ تین یہاں پہ اس جو قصہ بیان کیا گیا ہے، جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، تین مختلف یعنی گروہ ہیں، تین مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ما قبل اس میں پہلے رکوع میں جو اصولی باتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں جو چیز بیان کی گئی کہ غفلت ایک بیماری ہے، اور غفلت کی بیماری کا انجام کار کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انظار کیا، اس کا علاج انظار ہے، اور جب انظار کیا جائے تو ہر آدمی انظار قبول نہیں کرتا، اس کے لیے کچھ یعنی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط انسان میں پائی جائیں گی تو وہ قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ اس پوری جو یعنی الہی نظام کا جو شکل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے لیے یعنی کہا کہ ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں، اور وہ مثال جو ہے وہ آج جب ہم قرآن کریم کو اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ مثال اس لیے بیان کی گئی ہے کہ وہ جو قاعدہ اور قانون بیان کیا گیا ہے غفلت کی بیماری اور اس کا ٹریٹمنٹ، انظار اور پھر اس کی جو دیگر تفصیلات ہیں، وہ اس مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کوئی تصوراتی کہانی نہیں، اور وہاں سے معیار لو، اور آج 2019 کے زمانے میں اپنے اندر، اپنے ماحول میں، اپنی ذات میں دیکھو، خود اپنے آپ کو پلیس کرو۔ یہ اصل بحث ہے اور اس جو مثال بیان کی گئی ہے اس میں تین ایک ڈائمینشنز ہیں اس کی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو انظار کرنے والے ہیں، ان کا بیہیویئر بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ بستی کے لوگ ہیں جن کو انظار کیا جا رہا ہے، یہ اہل غفلت ہیں۔ اور ایک ہے مومن آل یاسین جو تھرڈ پارٹی ہے، یہ شخص جو ہے یہ وہ ہے کہ انظار کے نتیجے میں اس نے قبول کیا اور بقیہ نے قبول نہیں کیا۔ تو دونوں کی چیز دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے سمجھائے۔ انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا، ان کے نظریات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے بیہیویئرز جو ہیں۔ اس نے قبول کر لیا، اس نے کیوں قبول کر لیا، اس کے نظریات کو بھی بیان کیا گیا، اس کی شناخت کیا تھی اور اس کے نتیجے میں اس کا پریکٹیکل بیہیویئر کیا تھا۔ تینوں ہمارے سامنے اس مثال میں تینوں جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے اور سمجھایا گیا اس چیز کو۔ اور یہ جو چیز ہے مومن آل یاسین کا کردار جو ہے یہ بھی شکرتم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دو راستے کھولے ہوئے ہیں
کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ شاکرن اور کفورا دو راستے کھولے گئے ہیں، یہاں پر اس کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ جب ایک انسان شاکرن کرتا ہے، یہ جو انظار کرنے والے لوگ ہیں یہ شاکرن، ان کا جو کردار ہے یہ شاکرن کی عملی تشریح ہے، معیار بیان کیا جا رہا ہے۔ مومن آل یاسین کا کردار جو ہے اس کا جو یہ شاکرن کی تشریحات ہیں کہ شاکرن کیا چیز ہوتا ہے۔ سورہ الحمد میں جو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کی تشریحات ہیں اصل میں یہ۔ اور وہ جو بستی کے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مغضوب اور ضال کی تفصیل ہیں، وہ لوگ اہل غفلت ہیں، ان کا یہ اہل باطل ہیں، ان کے کردار کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے معیار باطل کو شناخت کروایا گیا ہے تاکہ آج 2019 میں اس معیار کو شناخت کریں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں اور اس کے مصادیق تلاش کریں کون ہیں وہ لوگ، اور پھر ان کے مقابل پر آئیں اور اس روش کو اختیار کریں جس طرح سے کربلا اس کی ایک عملی تشریح، ایک تفسیر ہے۔ اب یہاں پہ جن لوگوں نے شکرتم کیا، جیسے مومن آل یاسین ہے، اس نے شکرتم کیا تو قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر نعمت کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی توفیقات میں اور اضافہ اپنی بارگاہ سے اور دیں گے آپ کو اس چیز کے لیے۔ اور دوسرے اس کے مقابلے لئن کفرتم، اور اگر کوئی انسان کفران کرے گا ان عذابی لشدید۔ اب یہ دونوں چیزیں اب آگے، شکرتم کا جو عنوان تھا انہوں نے اپنا رول پلے کیا، کفرتم والوں نے بھی اپنا رول پلے کیا۔ اب یہاں سے آگے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شکرتم کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اور اگر کفران جنہوں نے کیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی جو ابھی آج آیات پڑھی ہیں وہ یہی بحث اصل میں، اور اس میں میسج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ دیکھو یہ لوگ جنہوں نے شکر نعمت کیا، اگر آپ بھی اسی طرح سے زندگی بسر کریں گے تو آپ کو ہم ازیدنکم کریں گے، جو کچھ ان کو نعمت عطا کی آپ کو بھی دیں گے۔ اور اگر آپ نے کفران کیا تو یاد رکھو جس انجام پر ہم نے ان لوگوں کو پہنچا دیا آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ آپ ہماری سنتوں کو کبھی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہماری سنتوں کو کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ میسج جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس محفل میں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکال سکتا، یا انسان شکر تم کرے گا اور یا انسان کفر تم کرے گا۔ اگر شکر تم کرے گا تو ازیدنکم ہوگا، اگر کفر تم کرے گا تو ان عذابی لشدید کی زد میں آئے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی اس چیز سے۔ یہ اصل میں جو میسج ہے، اور اگر یعنی میں یا دیگر حضرات جو ہیں اگر غفلت کی بیماری میں ہیں تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ھذا اساطیر الاولین، دنیا کی محبت اس بری طرح سے انسان کو پکڑتی ہے۔ دور حاضر میں یہ جو مال اور سیکس، یہ دو ایسی بلائیں ہیں جس نے نسل آدم کو بالکل تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور انسان اس کے اندر اس میں سر تپا ڈوبا ہوا ہے اور غفلت میں چلا گیا۔ فہم غافلون، اللہ کی دی ہوئی جوانی استعمال کرتا ہے، مہلت استعمال کرتا ہے، لیکن اس پہ کبھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ جس نے مجھے وجود بخشا، جس نے یہ سب کچھ امکانات دیے، کیا وہ چاہتا بھی ہے کہ میں یہ کام کروں؟ کبھی سوچتا بھی نہیں اس چیز کے بارے میں۔ اور اگر کوئی اس پر یعنی اس سے تقاضا کرے، کبھی اسے نصیحت کرے تو وہ الٹا اس کے خلاف
رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جو آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے شہر میں، ملک میں، یا گلوبل لیول پہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، وہ چیز جو ہے آپ اس کو آپ کے سامنے یعنی تمام چیزیں موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اس نے شکر تم کیا، یعنی وہ استقلال کے ساتھ کھڑا رہا، کیونکہ یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت تکرار کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے دین کا راستہ جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں تلخی ہے، یہ مشکلات کا راستہ ہے۔ اگر کسی دنیا بہرحال دنیا کے مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے اور مشکلات اس کی طرف نہیں آتی، اہل دنیا اس سے مخالفت نہیں کرتے، تو فرماتے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دوسری چیز جو ہے کہ یعنی اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے طرز عمل میں کہاں خرابی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر باپ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور اولاد جو ہے وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہی ہے، تو ہو نہیں سکتا گھر میں ٹکراؤ نہ ہو نہیں سکتا یہ۔ اور اگر یعنی اولاد اللہ کے راستے پہ چل رہی ہے اور باپ، یعنی سورہ نوح میں نوح کے بیٹے کی مثال، یعقوب کے بیٹوں کی مثال، ابو لہب کی مثال، یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ چیز اگر فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص آپ دیکھیں، یہ خود انسان اپنے آپ فرماتے ہیں جس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا، سب لوگ اس سے راضی ہیں، فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان ایمان کے راستے پہ چلتا ہے وہاں تو بس صحیح بات کرے گا، وہ جب صحیح بات کرے گا تو وہ لوگ جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کو تو بری لگے گی وہ بات، اور وہ اس سے اختلاف کریں گے، اور مشکلات اس راستے کا لازمہ ہے۔ تو اس نے مومن آل یاسین نے کو سمجھ تھی اس بات کی، وہ یعنی اس کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں آیا، اس کے سامنے جو ہے یعنی یہ ہو کہ وقت ہی صرف قربان کرنا ہے، مال قربان کرنا ہے، اولاد قربان کرنی ہے، نہیں، اس کے سامنے جو الٹیمیٹ کلائمیکس تھا وہ آیا، بھئی یا تو اللہ کا دین پہ چل لو، چلنا تو چلو، مگر پھر تمہیں مرنا ہوگا، اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اور اگر جان بچانی ہے تو پھر یہ چھوڑو۔ اور یہاں اس نے یہ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کا سفر بھی ایک ارتقاء کا سفر، ایک تدریج کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے سب سے چھوٹا امتحان لیا جاتا ہے، جیسے میں یعنی آرام طلبی کا شوق ہے، یہ سب سے چھوٹا سا امتحان ہے، اس کے بعد پھر اس سے بڑی وابستگی ہے انسان کی مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، شہرت، اقتدار، سیکس، یہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو کہ انسان جو ہے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب آرام طلبی کے امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس سے اگلا امتحان جو ہے اس پر ڈالا جاتا ہے مال کا، اور اس کو اس کے ایمان کو بھی ایلیویٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ آرام طلبی کے شوق کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر آگے ایمان کو بھی، ایمان کی بلندی آتی ہے، لیکن ساتھ ہی امتحان بڑا آ جاتا ہے۔ اب مال آتا ہے امتحان کے طور پہ، جس میں صدقات ہے، مال کمانا بھی امتحان ہے اور مال خرچ کرنا بھی امتحان ہے۔ جو لوگ مال کمانے کے مسئلے میں امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی حرام راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ان سے مال خرچ کرنے کے مسئلے میں کوئی امتحان نہیں لیا جاتا۔ یعنی فرماتے ہیں پھر جو مال کے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کے پہلے اللہ تعالیٰ ازیدنکم کرتا ہے، ایمان کو ایلیویٹ کر دیتا ہے، اوپر لے جاتا ہے،
لیکن اس سے بڑا امتحان آتا ہے پھر، وہ بھی برقرار رہتے ہیں۔ آرام طلبی کا امتحان بھی برقرار رہتا ہے اور مال کا امتحان بھی برقرار رہتا ہے۔ حلال طریق سے کمانا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ بس ختم ہو گئے، وہ برقرار ہیں۔ اب اس سے بڑا امتحان آتا ہے سیکس کا، ایمان کو بھی ایلیویٹ کیا جاتا ہے اور یہ امتحان آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اور یہ امتحان مال کمانا اور خرچ کرنا اور یہ سیکس، یہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، ہر لمحہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی 5 منٹ امتحان ہو گیا باقی جان چھوٹ گئی، مکمل چل رہا ہوتا ہے ساتھ۔ اس میں اگر انسان کامیاب ہو جاتا ہے، یہ سیکس جو ہے، تو شکر تم کیا، یہ امتحان میں کامیابی، اس کو شکر تم کہتے ہیں، نفس کو لگام دی اس نے۔ ازیدنکم، ایمان کو اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کر دیتا ہے، اوپر لے جاتا ہے۔ اس سے بڑا امتحان آتا ہے انسان کے اوپر، اولاد۔ یہ مال اور اولاد اتنے خطرناک امتحان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بائی نیم ذکر کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ پھر یہ امتحان آ جاتا ہے۔ اگر انسان اس میں سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے اس چیز کے لیے، تو پھر اس سے آگے امتحان کھڑے ہیں اس چیز کے لیے، شہرت و اقتدار۔ یہ اقتدار جو ہے، چونکہ یعنی عام آدمی نے اس کا مزہ نہیں چکھا ہوتا، تو اس لیے اسے سمجھ نہیں کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے۔ حضرت کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو راہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی آرام طلبی سے نکلے، پھر مال، پھر یعنی سیکس و علی حاظ القیاس وہ گزرتے ہوئے آئے، تو یہ جو امتحان ہے اقتدار کا، اقتدار طلبی، شہرت طلبی کا جو شوق ہے، فرماتے ہیں متقین کے قلوب سے سب سے آخر میں نکلنے والی جو بیماری ہے دنیا کی محبت کا، جو وہ اقتدار طلبی کا شوق ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب انسان اس سے بھی گزر جاتا ہے اور انسان اس میں، اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان جو اس کو کہا جاتا ہے اب اس نے جان دینی ہوتی ہے، اس نے اقتدار کو بھی، دنیا کو لات مار دی ہے۔ مال اس کو اللہ کرا، یعنی آرام طلبی کا شوق نہیں ہٹا سکا، مال نہیں ہٹا سکا، سیکس نہیں ہٹا سکی، اولاد نہیں ہٹا سکی، اقتدار کو بھی اس نے لات مار دی۔ اب آخری بیریئر ہوتا ہے انسان کا نفس، جان۔ حضرت فرماتے ہیں جب ایک انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے استقامت کے ساتھ ثابت قدمی سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنی محبت کے جرم میں قتل کر دیتا ہے، یعنی اس کو رتبہ شہادت پہ فائز کرتا ہے۔ مومن آل یاسین یہاں سے گزرا تھا، شہدائے کربلا یہاں سے گزرے تھے، شیخ باقر نمر یہاں سے گزرا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، یہ تو یعنی یہ تو ایک جاہل گمراہ معاشرہ ہے۔ ضیاء الحق بھی شہید ہے اور بے نظیر بھی شہید ہے، ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہے۔ یہ تو ایک جاہل معاشرہ ہے، اس واسطے یہ بات ہے، ورنہ شہادت ایک رتبہ عظیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو خود یعنی اپنے ہاتھ یعنی اپنے سے قتل کر دیتا ہے، یعنی اسے شہادت کے منصب پہ فائز کر دیتا ہے۔ اس کے اندر وہ ولولہ آتا ہے، وہ اپنے شعور کے تحت آتا ہے، اپنے قدموں سے چل کے آتا ہے، جیسے مومن آل یاسین نے کیا کہ شیخ باقر نمر، باقر صدر شہید، یہ وہ لوگ تھے کہ وہ اس راستے پر، ان کو اللہ تعالیٰ منصب، یہاں یہ حیات جاوداں کا گیٹ وے ہے۔ اب یہاں سے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ امتحان کی منزل میں اس نے ثبات قدم دکھایا، وہ کھڑا رہا، ہم نے اس کو منصب شہادت پر فائز کیا اور اس کے نتیجے میں اب یعنی اسے حیات جاوداں عطا کی۔
اور یہاں سے اس کا ذکر ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اس کا یہ اب فرماتا ہے ہم جب اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، کھڑا رہا وہ، تو ہم نے اپنے فرستادگان کو، منادیان کو بھیجا اور وہ اس کے استقبال کے لیے آئے، اور قیل ادخل الجنہ، اور انہوں نے کہا کہ آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، قیل ادخل الجنہ، یہاں سے حیات جاوداں کا آغاز ہوتا ہے، امتحان کی منزل یہاں ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے پھر آگے حیات جاودانی، جس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ جن کو میرے راستے میں موت آ جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی یعنی دقیق قسم کی بحث ہے، جو فعلاً نہ ہمارا موضوع ہے، موضوع ہونا تو چاہیے لیکن آپ کے سطح علمی و فکری سے ذرا زحمت طلب مسئلہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، ہم نے اپنے فرستادگان کو بھیجا اور انہوں نے آ کے اس کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب اس کو وہ مناظر دکھائے گئے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں جو ہیں، تو بے ساختہ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش ایسا ہوتا کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا یہ کتنی اچھی تجارت ہے۔ یہ شہداء تجارت نہیں کرتے، یہ اصل میں مقام عشق کے معاملات ہیں سارے۔ تجارت کرنے والے لوگ بھی ہیں، وہ اپنے مقام پر ہیں، وہ ایک دیگر داستان ہے۔ قرآن کریم ان کو بھی برے لوگ نہیں کہتا۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود تجارت کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ مومن آل یاسین جیسے لوگ، یہ لوگ وہ نہیں ہیں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اس وقت بھی کہا، وہ لوگ جنہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، اس نے پھر بھی ان کے بارے میں یعنی ایک اچھے خیال کا اظہار کیا، کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کتنے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بما غفر لی ربی، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ امیر المومنین نے بہت زبردست رموز کو کشف کیا ہے دعائے کمیل کے اندر۔ مومن آل یاسین بھی یہ کہتے بما غفر لی ربی، وہ کہتے ہیں میں تو اس قابل نہیں تھا بالکل بھی، لیکن یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے اعمال اس قابل نہیں تھے، اس نے میری کوتاہیوں سے درگزر کیا۔ وہ مہربان پروردگار ہے، میں اس قابل نہیں تھا بالکل بھی، لیکن وہ ایک کریم اور مہربان پروردگار، اس نے میرے اعمال کو سے درگزر کیا، مجھے بخش دیا، اس نے مجھ سے محاسبہ نہیں کیا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور اپنی بارگاہ سے وہ مجھ پر مہربان ہوا اور اس نے مجھے بلند رتبہ والے صاحبان اکرام میں سے قرار دیا اپنی بارگاہ۔ یہ تو شکرتم، اس نے شکرتم اس کا کردار ہے جو وہ کھڑا رہا، اس کو شکرتم کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ جو بیان کیا گیا ہے قیل ادخل الجنہ، یہ ازیدنکم ہے۔ اور اب آئے دوسری وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ جو بستی کے لوگ تھے، یہ جو اہل غفلت تھے، نفس کی خواہشات کے اسیر اور پیروکاران، اور ان لوگوں نے یعنی اس کو یعنی اب چونکہ اپنے مفادات کے لیے خطرہ دیکھتے تھے، اس لیے ان کو یعنی ان لوگوں نے اسے مل کے قتل کر دیا، یہ کیا انہوں نے کفران۔ اور اس کے نتیجے میں اب یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً رد عمل لے کے آتے ہیں، فوراً رد عمل لے کے، بعض پر اللہ تعالیٰ
اس کے رد عمل کو موقوف کر دیتا ہے، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ان کو تھوڑی مہلت دو، شاید توبہ کر لیں۔ تو لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں فوراً رد عمل لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے اس بندے کو یعنی شہید کر دیا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ ضرورت محسوس نہیں کی بالکل بھی اس چیز کی کہ ہم ان کے لیے وہ کوئی بہت طاقتور لوگ تھے، جیسے آج کل ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اسرائیل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی کتو یعنی افلاطون ہیں اور شاید ہمیں دنیا کی کوئی تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ الہی عذاب کا، غضب کا کوڑا اب برسنے کے لیے منتظر ہے کسی وقت بھی، اور یہ لوگ اس طرح سے ان کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ فقطت اجسادہم و امیت اخبارہم، یہ عبرت کے نشان بن جائیں گے، ان کے بارے میں لوگ کہا کریں گے اس قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے کبھی، جیسے عاد و سمود، فرعون، نمرود، شداد، یہ لوگ اپنے وقت کے سپر پاورز تھے اور کہتے تھے ہم چو دیگر نیست۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس طرح سے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہم نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی اس چیز کی۔ وللہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان اس کے لشکر ہیں، کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے امر کے تابع ہے۔ ہم نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی بالکل بھی اس چیز کے لیے کہ ہم کسی لشکر کو اتاریں اور ان کا مقابلہ کریں اور ان کو سزا دیں۔ ان کانت اللہ صیحۃ، بس وہ ایک کھولناک آواز تھی، ایک چیخ تھی اس کے لشکروں میں سے، ہم نے وہ ایک ہولناک چیخ کو ان پر مسلط کر دیا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور وہ ایک بجھے ہوئے چراغوں، یعنی اسی مقام پر اسی وقت ان کو موت نے آن پکڑا اور وہ ان کو ہم نے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ یا حسرتاً علی العباد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر، ما یاتہم من رسول، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی پیغامبر آیا، وہ معصوم تھا یا غیر معصوم تھا، الا کانوا بہ یستہزئون، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو سنتے، اس پہ غور کرتے، لو کنا نسمع، اس کی بات پہ غور کرنے کی کوشش کرتے، الٹا ان کے نام رکھتے تھے، یہ ڈھکو ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ان سے پوچھو، جیسے میں نے آپ کو یہ بلتی امام بارگاہ کی جو راول پنڈی میں، یہ انگد پورہ کے علاقے میں نے مثال دی تھی، ان سے پوچھو، جا کے ان سے پوچھا جائے کبھی آپ نے کبھی محمد حسین صاحب کو دیکھا ہے، کبھی آپ نے ان کی کوئی تقریر سنی ہے، آپ نے کبھی ان کی کوئی تحریر پڑھی ہے، تو آپ کو 90%، 95%، بلکہ 98% لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ان کی کبھی کوئی تحریر نہیں پڑھی۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر جو ان کے جو سرپرست ہیں ان کو گمراہ کر دیا، ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو، میں مزاح نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، میں بالکل یہ اگر یہ جو مثال ہے، یہ تو چونکہ ابھی تازہ ترین مثال میرے سامنے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کچھ ہوا ہو، یہ تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں یہ ہیں اہل غفلت۔ مولانا محمد حسین صاحب اس اللہ کے راستے پر چل کے آئے تھے ان کو نصیحت کرنے کے لیے، لیکن وہاں کوئی مومن اہل یاسین نہیں پیدا ہوا۔ وہاں 2-4 لوگوں کو میں جانتا ہوں جو دل میں برا کہہ رہے تھے، کہتے غلط کر رہے ہیں، لیکن جب آئی امتحان کی باری تو ادھر سے ادھر نکل گئے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے میرے عزیزان، یہ معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف یہاں پر، یہاں قدم قدم پر اس کے ساتھ یہی کام ہو رہا ہے، یہ پوری کی پوری
یہ بستیوں کی بستیاں غفلت میں ڈوبی ہوئی ہیں. یہ اگر پاکستان کو ایک بستی شمار کر لیا جائے، پاکستان سر تپا ڈوبے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑا نور علی نور خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب وارد کیا ان کو کہ ہم نے ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے. وہ کل رات میں سن رہا تو طاہر اشرفی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ یعنی عالم دین کے طور پہ جو قومیں یہ یعنی طاہر اشرفی جیسے لوگوں کو عالم دین گردانے، ان کو اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کریں تو اور کس، یہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دی ہوئی ہے اور دنیا ان پر فراوان کر دی ہے. ان کو مہلت دے دی، شاباش جی بھر کے میری نافرمانی کرو. اس کیفیت میں یہ معاشرے چلے گئے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیں محمد.